الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب تک کے بیان میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئیں کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آئے اور لغزش ہو گئی، پھل کھا لیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نکلنے کا بھی حکم دے دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم حاکمانہ انداز میں دیا، یعنی کہ ایک طریقے سے کہہ لیں عتاب ہوا۔ جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو، میں عوامی زبان میں کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا، پھر بھی یہ کام کر لیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہوتا ہے عتاب ایک طرح سے۔ آدم علیہ السلام نے ایسے الفاظ کبھی سنے نہیں تھے، اور نہ کبھی آدم علیہ السلام نے یہ لہجہ دیکھا تھا۔ سہم گئے، شرمندگی کا اظہار کیا، معافی مانگنے لگے، لیکن پیغمبرانہ شان تھی یا پیغمبرانہ معرفت تھی کہ زبان پر الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے، یا کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں معافی مانگنے جاؤں اور زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ مزید عتاب ہو جائے، تو اس وجہ سے زبان خاموش تھی۔ لیکن پروردگار دلوں کے حال سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ معافی مانگ رہے ہیں، مانگنا چاہ رہے ہیں، مانگ نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خود الفاظ سکھائے۔ ان الفاظ میں مجھ سے معافی مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج بھی ان الفاظوں میں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے پھر کسی موقع پر وضاحت کروں گا کہ استغفار کی کتنی فضیلتیں اور کتنے فائدے ہیں اس کے۔ بہرحال ابھی بات چل رہی ہے آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام نے پھر ان الفاظ میں دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انہوں نے بھی مانگی، ان کی بیوی نے بھی مانگی، دونوں میاں بیوی نے جب مانگی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن جیسے میں نے کل بتایا کہ معافی ملنے کے باوجود زمین پر نیچے آنے کا حکم جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں کئی ہزار حکمتیں تھیں۔ کیا حکمتیں تھیں؟ ان میں سے چند ایک سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دینی تھی، اور ان کے ذریعے سے ایک نئی نسل کا آنا تھا، اور ایسی نسل انسانوں یعنی جناتوں اور فرشتوں کے بیچ میں ایسی مخلوق آج تک نہیں آئی۔ میں ہماری اور آپ کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر ان انسانوں کو پروردگار نے شریعتیں دی، احکام دیے، کتابیں دیں، پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ پیغمبروں کو دیکھ اور سن کر اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر عمل کر کے انسان وہ مقام حاصل کر لے کہ جس مقام پر بہت سے فرشتوں کو بھی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پہنچایا۔ تو یہ حکمتیں تھیں کہ زمین پر خلافت ملے اور زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، احکام نافذ ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا۔ تو بہرحال زمین پر آنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، لیکن پہلے حکم دوسرا تھا سزا کے طور پر کہ جنت سے نکلو اور زمین پر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے طرز بدل دیا، حاکمانہ انداز کے بجائے حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ جاؤ زمین کی خلافت سنبھالو، جاؤ میری جانشینی سنبھالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا زمین کا سسٹم سنبھالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے طرز بدل دیا بات چیت کا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے پھر تمہارے لیے کوئی ہدایت آئے تو جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو مانے گا، اس پر نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ دونوں باتوں کی وضاحت، غم اور خوف کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور میری جو ہدایتیں آئیں گی ان کو جو انکار کرے گا، جو جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار، جھٹلانے والوں کا پھر یہ معاملہ، ان کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالوں گا، ہم فیہا خالدون، ایسی جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور قرآن مجید ہمارے سامنے لے کر کے آئے ہیں، ہم ہر ممکن حد تک کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، اور ان باتوں سے بچنے اور رکنے کی جن باتوں سے بچایا گیا اور روکا گیا، کریں گے نا ہم سب انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی بات کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔